عذاب صرف ایک نہیں ہے امریکہ میں، دو عذاب ہیں اس وقت، ایک گرمی کا عذاب ہے اور ایک ٹھنڈی کا عذاب ہے۔ آدھا امریکہ برف سے مر رہا ہے اور آدھا السلام علیکم دوستو، آج جو امریکہ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کا بالکل سچی پتہ چل گیا ہے کہ آگ کیوں لگی ہے اور یہ کس نے لگوائی ہے۔ ایک جو فلسطین کے اندر پیچھے ظلم ہوئے تھے اور آج بھی ظلم ہو رہے ہیں، تو ایک بچی کا ایک گانا، وہ ایک مطلب نظم بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اس کے لیے پڑھا تھا ایک پاکستان کے بچے نے، اور وہ نظم جو تھی اس بچی کی یہ تھی کہ میں ظالموں تم کو بھول نہیں پاؤں گی، اور میں یہ جو تم ہم پر ظلم کر رہے ہو، ان ظلم کے بارے میں اپنے خدا کو ضرور بتاؤں گی، خدا کو بتاؤں گی، اور میں آپ کے چہرے بھی نہیں بھول پاؤں گی۔ یہ کلام بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، آپ نے بھی اس کلام کو ہو سکتا ہے ضرور سنا ہو۔ یہ کلام ایک پاکستان کے لڑکے نے پڑھا تھا، اور یہ جو فلسطین پر ظلم ہو رہے تھے، جب ایک لڑکی کے دل سے ایک آہ نکلی تھی، اس نے خدا سے دعا کی تھی، اور اسی دعا کا یہ صلہ ہے جو کہ آج امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو دوستو پلے کر ہی دیا ہے تو پلیز آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو بالکل بھی نہیں چھوڑ کے جائیں۔ اور جو فلسطین کی بچی نے کہا تھا کہ میں خدا کو بتاؤں گی اور میں چہرے بھی نہیں بھول پاؤں گی، اس کی دعا آج رنگ لائی ہے، اور اس کی دعا کو خدا نے قبول کر لیا ہے، جو کہ یہ امریکہ میں آج آگ لگی ہوئی ہے، یہ اسی کی دعا کا صلہ ہے۔ مفتی حماد مراد آبادی کا ایک بیان آیا ہے سامنے، جو امریکہ میں آگ لگ رہی ہے، اس آگ کے بارے میں بہت ہی زیادہ بے باک مفتی حماد مراد آبادی کا بیان آیا ہے، اور وہ بہت ہی شاندار بولتے ہیں، بہت بے باک بولتے ہیں، اور امریکہ کے لیے انہوں نے ایک بیان مطلب بہت زیادہ وائرل ہوا ہے۔ آئیے اس بیان کے لیے آپ کے لیے میں سنوا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر نئے ہیں تو چینل کے لیے سبسکرائب ضرور کر کے جائیں، اور ویڈیو کے لیے لائک بھی ضرور کر کے جائیں۔ تو آئیے دوستو، مفتی حماد مراد آبادی کا جو بیان ہے وہ آپ کے لیے میں سنوا دیتا ہوں۔ اور عذاب صرف ایک نہیں ہے امریکہ میں، دو عذاب ہیں اس وقت، ایک گرمی کا عذاب ہے اور ایک ٹھنڈی کا عذاب ہے۔ آدھا امریکہ برف سے مر رہا ہے اور آدھا امریکہ آگ سے مر رہا ہے۔ اور ایک بچی نے روتے روتے کہا تھا، میں خدا کے پاس جا کے پوری دنیا کا حال بتاؤں گی۔ ہم مٹ رہے تھے، 57 ملک تماشا دیکھ رہے تھے، ہم فاقے سے تھے، عرب کے عیاش شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھا میں خدا کو جا کے بتاؤں گی۔ جب ہمارے سروں سے چھتیں چھین لی گئی تھی، تب عیاش اپنی عیاشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس بچی نے کہا تھا ہم تو پانی کو ترس گئے تھے، لیکن عرب کے عیاش شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس بچی نے کہا تھا میں خدا کے پاس جا کے بتاؤں گی ہم پہ کیا ستم ہوا ہے۔ شاید اس بچی نے جا کے بتا دیا کہ اب اللہ کا عذاب پلٹا ہے۔ میں نے دیکھا کچھ ڈھونگیوں کو کہ امریکہ کی زمین پہ اذان پر لگے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بے غیرتو، کب تک چاپلوسی کرتے رہو گے؟ جب فلسطین میں بم گر رہے تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بچے تڑپ رہے تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بیوہ بنائی کہیں اور تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بچوں کو یتیم بنایا گیا تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ اب آگ اللہ کا عذاب بن کے امریکہ پہ برسی ہے، تم اذانیں پر لگے ہو۔ تمہارے جیسے لاکھوں اذانیں پڑھے آ کر کے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نے اعلان کر دیا ہے تم ظالموں کے ساتھ رہو، ہمارا کرم مظلوموں کے ساتھ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر، چشم دستار بندی، زندہ باد زندہ باد۔ چاپلوسی کی بھی حد ہوتی ہے یار، اپنی پارٹی کا نام بڑھانے کے لیے آج تم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کی آگ بجھا رہے ہو جسے رب نہیں بجھانا چاہتا۔ تم نے نہیں دیکھا جہاز ٹھنڈے پڑ گئے ہے؟ کتنے جہاز اللہ نے آگ کی نظر کر دی، بجھاؤ تم۔ اور عذاب صرف ایک نہیں ہے امریکہ میں، دو عذاب ہیں اس وقت، ایک گرمی کا عذاب ہے اور ایک ٹھنڈی کا عذاب ہے۔ آدھا امریکہ برف سے مر رہا ہے اور آدھا امریکہ آگ سے مر رہا ہے۔ اللہ کے یہاں عذاب اگر وہ دینے پہ آئے تو برف سے تڑپا دے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور مسلمانوں دل تھوڑا نہ کرنا، ایسے کتنے نمرود آئے اور چلے گئے، ہاں یہ زمینیں کھودتے رہ جائیں گے۔ اسلام کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور صبح قیامت تک اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ جنہوں نے انگلش میں بولا، انگلش میں روئے،
انگلش میں پیشاب کیا، انگلش میں نہائے، آج وہ دنیا پہ آگ برساتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن سیکھا، وہ دنیا میں آگ نہیں، خدا کی رحمت بن کے وہ دنیا میں ٹھنڈک پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈک پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، ٹیکنالوجی جن کی مٹھی میں ہے، انہوں نے کتنے ستم کیے؟ انہوں نے بارود بنایا، انہوں نے بم بنائے، انہوں نے انسانیت کو تباہ کرنے کے آلات بنائے۔ میں غلط نہیں تھے کہتا، اگر ان کے حالات دیکھنے ہیں تو فلسطین میں جا کے دیکھو، کتنے گھروں کو انہوں نے تباہی کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا، کتنے بچوں کو انہوں نے یتیم بنایا، کتنی عورتوں کی مانگ سے ان کا سہاگ چھین کر کے انہیں بیوہ بنا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس پاور ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس دنیاوی طاقت ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اگر عمر بن کے کرسی پہ بیٹھا ہے تو شیر بکری کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا اور اعلان کیا گیا، جو ٹیکنالوجی والے ہوتے ہیں وہ بربادیاں پھیلایا کرتے ہیں، جو مصطفیٰ والے ہوتے ہیں وہ آبادیاں پھیلایا کرتے ہیں۔ ہاں بابا، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے زندہ باد۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ تم دکھیارے ہو، تم لاوارث ہو، نکال دینا یہ بات ذہن سے۔ اس بات نے ہمیں بزدل بنا دیا، ہم بے سہارے ہیں، ہم لٹیرے، ہم لٹ گئے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، ہم تو وہ ہیں جس کا کعبے والا بھی وارث ہے اور خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے ہلکے میں نہ لینا کہ کوئی کچھ بھی کر جائے گا ہم مٹ جائیں گے، تم جو کر لو۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ہاں، آج دنیا دیکھ نہیں رہی ہے، وہ فلسطین کے بچے کی بات شاید آپ کو بھی یاد ہوگی، مجھے تو رات کو یاد آ جاتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اس نے بھاگتے ہوئے کہا تھا، اللہ اللہ اللہ۔ پیچھے کون تھے؟ بارود تھا، بم تھا، فوجی تھے، اسلحے تھے، لیکن اس بچے کی زبان پہ صرف اللہ تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں رک کے ایک بات کہوں، شرط ہے ہمیں صحیح ہونا ہے، ہمیں صحیح ہونا ہے۔ کوئی قرآن کا ایک ورق پھاڑ دے تو پوری قوم کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے، اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کے ایک نقطے کی بھی توہین ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ نقطہ تو کیا، جس جزدان میں قرآن رکھا جاتا ہے، ہم تو اس کپڑے کی بھی توہین گوارا نہیں کریں گے۔ ہمیں تو ہمارے باپ نے بتایا، بیٹے رحل پہ ٹھوکر نہ لگے، ہم نے کہا قرآن تو نہیں، کہا یہ قرآن نہیں لیکن اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ ہم تو اس لکڑی کا احترام کرتے ہیں جس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لوگ ہمارے عشق کا اندازہ لگائیں گے ہمیں قرآن سے کتنا پیار ہے، ہم کتنا پیار قرآن سے کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے تھوڑا سا سوال ہے میرا، ہم نے کہیں قرآن کی توہین تو نہیں کی؟ پوچھا کبھی اپنے آپ سے؟ ہے نا، ہم حضرت دو چیزوں میں رہ گئے، نعروں میں پوری قوم لٹ گئی ہے۔ 12ویں آ جائے تو کپڑے نکال کے ڈانس کر کے کہہ رہا سرکار کی آمد۔ بھائی یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ نہیں، لگاؤ نعرے، نعرے ہماری جان بھی ہیں، لیکن نعرے لگانے سے پہلے نا ظاہر اور باطن دونوں اچھے کرو، پھر اللہ تمہاری آواز سے نا نعرے کی باطل کے کلیجے پھاڑ دے گا۔ لیکن معاف کیجئے گا، کڑوی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ ہضم کر لیں ہم لوگ۔ ہم نے قرآن کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ یہ قرآن والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر میں برات آتی ہے، برات جاتی ہے، قرآن والے یاد نہیں آتے۔ ابا مر جائے فوراً مولانا یاد آتا ہے، اماں مر جائے فوراً قرآن والے، تیجا آئے بھگونا کون کھائے گا، ہے نا مدرسے کے بچے، 40 میں آ جائے کون کھائے گا، ہے نا مدرسے کے بچے۔ کیوں تم نے قرآن والوں کو اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے؟ پوچھیں ذرا اپنے آپ سے، ہم نے کوئی قرآن کی توہین تو نہیں کی ہے؟ پدھان بیٹا پڑھا لو، جی پڑھا لیے تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔
یہ جملے ہوتے. تم ہی دیکھ رہے ہیں, ان حافظ جی کو دیکھ لو, 3000 ملنے. اگر دولت ہی اصل ہوتی نا تو ایک رات میں 50 لاکھ بھی جیب کاٹ کے مل سکتے. لیکن پتہ ہے کیوں ہے یہ پدھان ایسا کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ پدھان کے ابا نے جو تربیت کی تھی نا پدھان کی, انہوں نے بھی نا کوٹھی دکھائی بغل والی, اور کہا تھا للہ اے نہیں میرے بیٹے مائک پہ بیٹھا دیا 5 منٹ نہیں بول پائے گا.